السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی دعا ہر حال میں قبول ہو کر رہتی ہے۔ تہجد اگر اللہ کی لاڈلی عبادت ہے تو اس تک پہنچنے والا بندہ اللہ کا سب سے لاڈلا ہوتا ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ اللہ پاک تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کو نہیں پرکھتا، بلکہ انہی کا امتحان لیتا ہے جنہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری شہنشقتی کی حد معلوم ہے، وہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تم سوچتے ہو کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تمہارا ایمان نہیں تھکتا، حوصلہ گھبرا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کا کن کہنا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ پاک سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائے گی، اور پھر تم دیکھو گے کہ جو ناممکن لگتا تھا وہی تمہارا مقدر بن گیا۔ جب دعائیں اللہ کے روبرو پیش ہوتی ہیں تو تہجد کی دعا سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے، وہ دعا جو اللہ نے اپنی رحمت سے پہلے ہی قبول کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے۔ یہ عبادت انسان تب کرتا ہے جب دل کی تمام حسرتیں مٹ چکی ہوتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے، تب بس یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک ملے گا۔ تہجد ایک دعوت نامہ ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ جب رب کو اپنے بندے سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب ساری دنیا خاموش ہوتی ہے اس وقت رب اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے شہر کی ساری حدوں کو پار کر کے رب دل کے اندر اتر آیا ہو۔ بے شک، اور پھر رب فرماتا ہے، مانگ میرے بندے، میں نے تجھے سب دے دیا۔ مگر اس وقت دل میں اللہ کے سوا کوئی طلب نہیں رہتی، اور اگر طلب اللہ کی ہو جائے تو وہ نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تہجد تک تمہارا پہنچ جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تہجد کی دعائیں قبولیت کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ جب تم روتے ہوئے سجدے میں جھکتے ہو، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو اللہ پاک کبھی تمہارے سجدوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تہجد کے لیے کھڑے ہو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، کیونکہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تہجد کی عبادت میں ایسی طاقت ہے کہ وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد انسان کے روحانی زخموں کا مرہم ہے۔ تہجد محبت کا آخری مرحلہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طلب کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، انہیں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا، میں رات کے پچھلے پہر آسمان پر آتا ہوں اور کہتا ہوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا، کوئی ہے جسے میں اس کے غم سے راحت دوں۔ تہجد کا وقت قبولیت کی منزل ہے۔ اس وقت کی ہر پکار سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ تہجد انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ عبادت انہی کو نصیب ہوتی ہے جن سے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ تہجد کی ہر دعا پر اللہ پاک کن کہہ دیتا ہے۔ اگر تمہیں تہجد کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں اپنا لاڈلا بنا لیا ہے۔ بس اس پر بھروسہ رکھو، جو کچھ بھی تم مانگ رہے ہو وہ ہر حال میں ملے گا، کیونکہ اللہ پاک ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ پاک تمہیں وہ سب دے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں۔ تہجد کی نماز پڑھتے رہو، دعا کرتے رہو، اور یقین رکھو جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ یقین جانو، دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے۔ اگر گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے، اگر سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، اگر کڑوا ہے تو تمہاری زبان بتا دیتی ہے، اگر باز ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال ہے یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔
کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہیں ان سے جتنی مرضی نیکی کریں لیکن آخر پر وہ آپ کو ہی ڈنک ماریں گے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تب وہ چیونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہو۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک محبت بھرا دل، دوسروں کے دکھ درد سہنے کے لیے کھلے ہوئے کان اور ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ۔ زندگی کی منافق صدا ٹھوکر میں سب سے قیمتی دھوکہ قابو ہوتا ہے، جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ سمجھ جاؤ گے اداسی کا مطلب، جا کر کسی قبر کی بے بسی تم دیکھنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مت ہو پریشان میرے بندے، کیے ہوئے دروازوں پر میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ تقریباً 18,000 مخلوق میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق الف کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر طبع کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی نہیں لوٹتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن روا دیتے ہیں، 72 دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ اللہ پاک ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے الگ نہیں کر سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ پاک کی محبت سے بھر جائے گا۔ مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں دوسروں کا مسئلہ نہیں لگتا۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے سبسکرائب کر لیں اور بیل والے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔